السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ 57 نمبر آیت سے چھٹے رکوع کا انشاءاللہ وہ آیات پڑھیں گے، اور 7واں رکوع بھی انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، وَاذْكُرُوا، جو اللہ نے کہہ کر ان کو یاد دلائیں، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو، یعنی اللہ نے جو انعام کیا نا ان پر، بنی اسرائیل پر، اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا کیا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، صحرا کے اندر گرمی تپش، صحرا میں سواری گم ہو جائے تب بھی موت ہے، اور بعض لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں۔ ہمارے آپ صحرا میں چلے جائیں پاکستان کے، ہم گئے تھے ایک دفعہ چولستان کا جو صحرا ہے نا، بجنوٹ منڈی یزمان سے آگے جائیں 50 کلومیٹر بالکل سیدھی روڈ تیر کی طرح، راستے میں صرف ایک درخت آیا تھا، اور گرمی اتنی، گاڑی ایک جگہ پھنس گئی تو ہم اترے نا، تو تپش جو ہے وہ جوتوں سے سر تک جا رہی تھی، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو عرب کے صحراؤں میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بادلوں کا سایہ کیا تم پر، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوا کو۔ من سلوا ہمارے معاشرے میں معروف میٹھی ڈش کو کہتے ہیں نا، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے یعنی بٹیرے گوشت بھنا بنایا آتا، اور میٹھی ڈش ہے گوند کی طرح صحرا میں اگتی۔ اللہ کہتا ہے یہ کھاؤ پیو تم، یہ نعمت دی اللہ نے، یعنی صبح شام اگر بندے کو بنا بنایا کھانا مل جائے، وہ اللہ کے دین کا کام کرے، اولاد کو مل رہا ہے، بڑوں چھوٹوں سب کو، آج اس کے لیے ہم سارا دن زندگی لگا دیتے ہیں کمانے میں، اور دین کے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ اللہ نے انہیں بنے بنائے کھانے دیے، اور اللہ کہتے ہیں باقی کام تم نے اللہ کے دین کے کرنے، انہوں نے نہیں کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ پیو جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہم نے، اس سے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ صرف شکوے بہانے اور عجیب باتیں کرتے ہو، اس کے بدلے کچھ اور مانگتے ہو۔ تو اللہ نے کہا وما ظلمونا، اور نہیں تم نے ہم پر ظلم کیا، ساڈا کی بگاڑیا، اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اللہ کا کیا جانا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیتا ہے، اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ انسان جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، اللہ کے رزق حلال کھاؤ یا نہیں کھاتے، تو اللہ کہتا ہے یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور ہم نے کہا پس کھاؤ تم یہاں سے جہاں سے تم چاہتے ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ تم اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر لکم، بخش دیا ہم نے تمہارے لیے خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی والوں کو ہم جلد دیں گے زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ دیں گے، نیکی والوں کو جلدی دیں گے۔ اور یہ جو چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی ہے نا، ایک تو بستی میں داخل ہونے کا کہا، اللہ کہتا ہے نہیں ساڑی پسند جو ہم نے تمہیں زمین دی، کھانے دیے، تو جاؤ پھر داخل ہو جاؤ اس بستی میں، گردن جھکی ہو، آج کی بات تمہاری سجدوں کے اندر ہو تمہاری حالت، زیادہ اللہ نے اس پر سختی کی، اور فرمایا کہ کہو اپنی زبانوں سے، بخش دے ہم کو جو ہم یہ ہماری غلطیوں کو، جو ہم یہ غلط کام اور فیصلے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ساتھ کہا نیکی کرنے والوں جو توبہ کرے، اپنی غلطی پر پشیمان ہو، یہ محسنین میں سے ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جلد نوازے گا اور بہتر نوازے گا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں، بس بدل دیا ان ظالموں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو اس بات سے جو کہی نہیں گئی تھی ان کے لیے، جو نہیں آکھیا وہ دے پیچھے ہی لگے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو اللہ کہتا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز ہے، توحید ہے، نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، یہ مین چیزیں ہیں۔ ہم نہیں تاگا پاواں گے تو شفا لبے گی۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل دنیا کے لوگوں کو لا کر تذکرے کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کے اوپر جو نازل کیا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر کسی اور بات کو انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، ان کے اوپر ہم نے نازل کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ایک عذاب جو آسمان سے اترا۔ محدثین کہتے ہیں جو رجز ہے نا، یہ طاعون کی بیماری تھی، اللہ نے ان کے اوپر جو نازل فرمائی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ وجہ صرف وہی تھی یہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نہیں مانی، نافرمان بن گئے، اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہاں سے 7واں رکوع پھر شروع ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہائے ہائے جب مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں یا یہ لفظ سمجھ آتے ہیں نا، جب سامنے بھی آتے ہیں، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا۔ انبیاء کو غرض ہوتی ہے ہماری امت جنت میں چلی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کے لیے اس طرح کی وہ جو ہوتا ہے نا کہ فکر چھوڑی ہو، نہیں، ہر وقت امت امت امت، راتوں کو جاگتے ہیں امت، صبح دعوت امت کی خاطر۔ معراج پر گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے جو تحفے دیے نا اپنے نبی کو بلا کر، وہ نبی کے کس لیے تھے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوتا تو ان کو محل دیتا، اولادوں کی خوشخبریاں دیتا اور کچھ نوازتا، نہیں، قرآن دیا امت کی بخشش کے لیے 70,000 جو بغیر حساب کے، پھر اللہ نے کہا کہ میرے نبی یہ نمازیں لے کر جاؤ، امت ہی امت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، ہم نے کہا موسیٰ مار اپنا عصا اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، جان لیا ہر انسان نے اپنی پینے کی جگہ کو۔ یعنی محدثین نے جس طرح لکھا ہے کہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، تو ہر کسی کو پتا تھا یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، تو اللہ نے وہاں سے نکالا۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اللہ نے فنفجرت، پانی پھوٹ پڑا، اس سے چشمے نکال دیے اللہ نے۔ ایک بات سمجھے نا آپ، پتھروں سے پانی نکل ہی آتا ہے، پتھر ہمیشہ پہاڑوں پر یہاں سے پانی بہہ ہی آتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان پتہ کتنی صلی اللہ علیہ وسلم، صحرا میں بیٹھے ہیں میدان مقتل میں، پانی کی ضرورت پڑی، پانی ختم ہو گیا، جانور بھوکے، صحابہ کو پیاس لگی، وضو کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، اس میں اپنا ہاتھ رکھا، حدیث میں آتا ہے 5 انگلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اتنا پانی کہ سب نے پی لیا، جانوروں نے، انسانوں نے، ابھی تک پانی جاری تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہمارے نبی کی شان اللہ نے بنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنی شان ہے، لیکن ہمارے نبی کے معجزے تو پھر کمال ہی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر ایک نے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور اللہ کہتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو تم، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ اللہ کہتے ہیں رزق اللہ کا ہی ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے دینا، فلاں مدد کر دے، فلاں بیڑے پار کر دے، یہ دھاگے باندھنے سے، یہ خیر و برکت کے لیے، یہ فلاں چیزوں کے لیے۔ اللہ سے ناطہ جوڑیں، رزق دینے والا وہ ہے۔ جہاں سے چیز چاہیے، اصل آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہی آپ کو نہیں ملتا، ادھر ادھر سے بھٹکتے رہتے ہو، مل جائے تو ضلالت ہے، نہ ملے تو شرک ہے، تکلیفیں ہیں ہر وقت۔ تو میرے بھائی اللہ کی طرف آئیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ ولا تعثوا، اللہ کہتے ہیں دنگا نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، کہ تم اللہ کے رزق سے نہیں کھا رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے یہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب انہوں نے کہا تم سے اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، من سلوائی آ جاتا ہے، صبح شام دوپہر اور چیزیں کھانی ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ کتنی نعمت اللہ کی بڑی چھوڑ کر انہوں نے اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ ہمیں تو دے، نواز ہمیں، کس چیز سے؟ ترکاری سے۔ کہتے ہیں موسیٰ تو دعا کر اپنے اللہ سے، نکالے زمین سے ہمارے لیے، من بقلها، ترکاری نکال، وقثائها، ککڑی نکال۔ یہ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کوکمبر ہوتا ہے نا، یہ وہی چیزیں ہیں ساری جو سبز ہوتی ہیں، جس طرح کھیرے وغیرہ۔ وفومها، اور گندم کو، وعدسیہا، اور مسور نکال ہمارے لیے، وبصلیہا، اور پیاز کو نکال ہمارے لیے، زمین سے ہوگا ہمارے لیے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا تم بدلنا چاہتے ہو الذی، وہ جو ہوا ادنا، جو کم ہے، بالذی ہوا خیر، بہتر سے۔ یعنی اللہ تمہیں بنے بنائے جنت سے منگوا کر یا جس طرح بھی نعمت عطا کر کے زمین سے اگا کر تمہیں دے رہا ہے، تم اسے چھوڑ کر دنیا کی یہ زمین کی چیزوں کو یہاں سے خود نکال کر کھانا چاہتے ہو۔ تو اللہ نے کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، بس اتر جاؤ اس شہر میں، مصر شہر کو بھی کہتے ہیں جو اس وقت عرب کے تھے، لیکن خاص مصر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اتر جاؤ اس مصر میں، اس شہر میں، بس اس میں وہ ہے تمہارے لیے جو تم سوال کرتے ہو، جو تم نے مانگی ہیں نا چیزیں، اس میں وہ تمہیں ساری مل جائیں گی۔ اور ساتھ اللہ نے بتایا کہ یہ کیا فیصلہ کیا انہوں نے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ہم نے مار دی ان پر ذلت اور محتاجی کو۔ یعنی یہ بنی بنائی چیز چھوڑ کر، اللہ کے انعام چھوڑ کر خود مانگتے پھر رہے ہیں، گرمی، موسم، تبدیلیاں، خراب ہونا، کبھی اگے کبھی نہ اگے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم۔ جب اللہ سب کو بے انتہا کھلا رہا ہے تو ان کو وہ چیز راس نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ذلت مسلط کر دی، محتاجی ان پر۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ اس چیز پہ راضی نہیں تھا، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہی تو وہ تھے جن کی وجہ سبب یہ تھا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے۔ یہاں سمجھیے گا،
جو اللہ کرنے کا کہتا ہے نا بندے کو، اللہ ویسا نہ کرے، بندے ویسے نہ کرے اللہ کے حکم پر، یعنی اللہ جو چاہتا ہے، جو کرنے کا کہتا ہے اور انسان وہ نہ کرے، اس کے اوپر نہ شکریاں کرے اور اپنی دماغ کی سوچیں لڑائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اللہ کی ایتوں کے منکر تھے، انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں نا، اللہ کے مقابل اپنے دلائل دینے، اپنا دماغ لڑانے، وہ ایسے کام کرتے ہیں، ان کی یہ خطائیں ہوتی ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بس یہ وجہ یہی تھی کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے، یہی وجہ تھی نا ان کو یہ سزائیں، یہ چیزیں ان کے دماغوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی عقلیں لڑائیں۔ تو میرے بھائی یہ بنی اسرائیل کی چیزیں، جس طرح اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی، انہوں نے ڈیمانڈیں کی، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اللہ ان رکوعوں کے اندر ان ساری قرآن کی آیات میں جتنی اللہ ان کے تذکرے کیے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں نے بڑی نعمتیں کی ان پر۔ بنی اسرائیل لاڈلی قوم تھی، اتنی چیزیں اللہ نے دیں، سائے کیے، اللہ نے من سلوا دیا، اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے پانی دیا، چشمے نکالے، معجزے دکھائے اللہ نے، لیکن اللہ کہتا ہے کام کیا تھا، ذلیل ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ حد سے گزرتے ہیں، یہ نافرمان قوم ہے۔ اللہ نے ان کی پکڑ کی بنی اسرائیل کی، اور ہر قوم کی الگ الگ پکڑیں کی اللہ نے۔ تو بنی اسرائیل یعنی ہر نبی کی قوم، اللہ نے سب کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو الگ سزا دی، یونس کی الگ سزا دی، لوط علیہ السلام کی الگ سزا دی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو الگ سزا دی۔ تو اللہ نے سارے تذکرے یہاں پر کیے ہیں۔ تو یہاں تک انشاءاللہ 61 آیت نمبر تک یہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ اللہ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔